شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام ذی قدر سامعین، رب العالمین دی کتاب وچوں کچھ آیات مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان وچوں ایک فرمان نہ کچھ حصہ تلاوت کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی قرآن و سنت دے مطابق بیان کر سگنی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر انسان کو قرآن و سنت دے مطابق عملی زندگی گزارنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان تے اللہ رب العالمین نے مختلف قسم دی عبادت دی ذمہ داری لاگو فرمائی،
مثلا نماز ایک اہم ترین فرض عبادت ہے۔ اسلام دے احکامات وچوں اہم ترین فریضہ نماز ہے، اور اس طرح رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ اہم ترین عبادت رمضان دے مہینے دے اندر روزے رکھنا، یہ بھی اسلام دے اہم ترین فرائض وچوں ایک فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا بھی روزہ دا بھی حکم فرمایا۔ ایک صحابین حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دو عبادتاں دا ذکر فرما کے بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز دے اندر بھی ترے تبدیلیاں بیان کیتیاں، یعنی نماز ترے تبدیلیاں ہوئیاں، اور رمضان دے روزہ جڑا فرض ہے اس روزے دے اندر بھی رب العالمین نے ترے قسم دیاں تبدیلیاں جو مسلمانوں کو گزارا۔ نماز دے اندر پہلی تبدیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے نماز پڑھن دے ٹائم منہ مبارک بیت اللہ دے نہیں فرمایا بلکہ بیت المقدس دی طرف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ملک شام دے اندر فلسطین دے اندر بیت المقدس جڑی موجود ہے کہ تسا اس دی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھائیاں۔ پھر اللہ نے نماز دی حالت دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیت المقدس والے قبلے نو تبدیل فرما کے بیت اللہ بنا دیتا۔ یہ ایک نماز دا دور ہے۔ دوسرا دور ابتدائی اسلام دے اندر مسلمان جس وقت نماز والی عبادت کریں دے ہے اس واسطے اذان دا حکم نہیں ہے، آواز لا کے تے لوگاں کو بلایا وینے کہ بھئی اللہ دی عبادت دی طرف آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میں نیند اور بیداری دی کیفیت دے درمیان ہے، میں کو ایک شخص آ کے کچھ الفاظ سنائیں۔ حدیث پاک دی کتاباں دے اندر وہ الفاظ موجود ہیں، وہ الفاظ ہیں اے جڑی ہن اذان پڑھی ویندی اس دے الفاظ ہے، یعنی اللہ اکبر تو لے کے لا الہ الا اللہ تک حضرت زید نے بیان کیتے ہیں کہ اے میں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نیند تے خواب نے درمیان ہی آیا، یعنی کہ بالکل ستا ہی نہ آیا تے بالکل جاگ ہی نہ رہا، کچی پکی نیندر جس کو آکھنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد نماز دے وقت آواز نہیں دیونی بلکہ ایو الفاظ پڑھ کے لوگاں تک آواز پہنچاونی جنہ دے اندر آویندا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز دی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز دی طرف۔ یہ نماز دا
دوسرا دور ہے، یعنی نماز واسطے پہلے بلاؤن دا طریقہ ہو رہا، بعد دے اندر اذان دا طریقہ آیا۔ تے حدیث پاک دے اندر جس مقام تے بھی موجود ہے اذان دے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے کہ اللہ اکبر تو شروع ہو دے، لا الہ الا اللہ دے الفاظ اذان شریف دے ختم ہو دے۔ اور اگر کوئی ابتدا تو اضافہ کرے، کوئی انتہا تو اضافہ کرے، یہ اس دی کم ظرفی، کم فہمی اور بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ عبادت وہ بن سکتی جیڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی یا صحابہ کرام نے بیان فرمائی۔ تو اے نماز دا دوسرا دور ہے۔ اور ایو حضرت معاذ فرمائیں پہلے اگر کوئی صحابہ نماز پڑھ رہے ہوئے نا، جماعت کھڑی ہو گیا، اسی پچھو وہاں ایک دو رکعتاں رہ ویاں، پہلے نماز دا طریقہ یہ ہے کہ نال والے کو پوچھ گدا کہ کتنی رکعتاں ہو گئیاں، جڑا نماز شریک ہونے آ کتنی ہو گئیاں، وہ دس دینے آ کہ ایک ہوئی، دو ہوئیاں یا ترے ہوئیاں، بس وہ بندہ پوچھ کے پہلے اپنی رکعتاں پوریاں کریں دیا، بعد دے اندر جماعت مل وین دیا۔ حضرت معاذ فرمانے کہ میں ایک دن آیا تو میں یہ خیال کیتا کہ آج میں کسی کو پوچھنا نہیں، آج میں آ کے جماعت شریک ہو ویسا، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرمائے سن، جتنی رکعتاں میریاں بچ گئیاں ہوئیاں، پہلے رہ گئیاں ہوئیاں، وہ میں بعد وچ پوریاں کر گئے سا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے انجار کیتا، رکعتاں جڑیاں رہیاں بعد وچ پوریاں فرمائیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام تو بعد پوچھا معاذ ہے کہ کیتا ہی؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس وقت تسا نال آیا میں علیحدہ رکعتاں پڑھنیاں برداشت نہیں کیتیاں، میرے دل وچ آیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال شریک ہو گیا، اور تسا نال شریک ہو کے سلام تو بعد جڑیاں میری رکعتاں باقی بچ گئی ہیں وہ میں پوری جگیتیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اج تو بعد نماز شریک ہون دا یہ طریقہ اسی جیڑا طریقہ معاذ اپنایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اے اسلام دے اندر نماز دے ترے دور ہے، یعنی پہلے دور دے اندر قبلے دی تبدیلی ہوئی، قبلہ بیت المقدس پھر بیت اللہ، اور دوسرے وقت دے اندر اذان تو پہلے انجار بلایا ویندیا۔ حضرت زید بن عبد ربی کو خواب کے اندر اذان نے الفاظ سکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد اذان پڑھ کے تے لوگوں کو نماز واسطے بلانا۔ اور تیسرا، پہلے جماعت اگر کوئی رکھتا رہ گیا پہلے وہ پوریاں کر کے بعد شریک ہو گیا۔ حضرت معاذ نے پہلے امام نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نماز پوری فرمائی، باقی ماندہ نماز بعد پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد یہی طریقہ ہو سی۔ حضرت معاذ فرمائیں جس طرح نماز دے اندر ترے تبدیلیاں آئیاں، اے جڑا رمضان قیمتی مہینہ بہت قیمتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شروع ہو گیا، دعا فرمانے انہیں یا اللہ اس مبارک اور عظیم برکتاں والے مہینے تک اتنی زندگی دے میں کہ اسا اس مہینے کو حاصل کر گنا۔ حضرت معاذ فرماندن کہ رمضان کا جڑا روزہ ہے اسے بھی ترے تبدیلیاں آئیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چو مدینے آئے، پہلا طریقہ ہے ہر مہینے دے اندر مسلمانہ ہوتے ترے روزے اللہ نے بڑھائے، اور اس تو علاوہ ذوالحج دی 10 تاریخ نو یعنی قربانی علی عید تو 10ویں دن اس نو نہ بلکہ او ذوالحج تو بعد محرم دے مہینے دی 10 تاریخ نو یعنی 10 محرم نو عاشورہ دا روزہ، اے یعنی کہ ہر مہینے 3 روزے اور محرم دے اندر 10ویں محرم دا بھی روزہ، اے ابتدا اسلام دے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے پورا رمضان مہینے روزے واسطے بڑھا دیتا، لیکن اس وچ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ایک بیان کیتا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين،
اگر کوئی طاقت رکھیا روزہ رکھن دی تاں بھی اجازت ہے، تے اگر کوئی طاقت رکھنے ہویا روزہ نہ رکھیا تاں بھی اجازت ہے، یعنی فدیہ چ دے ویا۔ پہلے صرف 3 روزے آئے، بعد وہ 3 دی فرضیت ختم ہو کے پورا مہینہ آیا، لیکن پورے مہینے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیتا ہے کہ کوئی رکھے یا نہ رکھے۔ اور بعد دے اندر یہ آیت نازل ہوئی اگلی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جیڑا بندہ رمضان دا مہینہ پاوے وہ رمضان دے روزے ضرور رکھے، الا یہ کہ کوئی بندہ بیمار ہوئے، مسافر ہوئے، انتہائی بڑھاپے جو ہوئے، کمزوری آ گئی تو پھر انہوں کو رخصت دیتی۔ تو حضرت معاذ فرمانے دوسرا دور ہے اختیاری روزے دا، اور پھر تیسرا کے روزوں دے اندر فرق آیا، جس وقت شام کو روزہ افطار کر کے رات جس ٹائم کوئی 6 بجے سمن تو بعد روزہ شروع ہو گیا، حتیٰ کہ اگر دوبارہ آنکھ کھلی نہ کھاونا نہ پیونا نہ بیویاں دی قربت، اور دوسرے دن شام تک روزے لگا وجنا۔ ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کاج کر کے واپس گھر آئے، شام کو بیوی کھانا وغیرہ تیار فرما رہی ہیں، حضرت سرما رضی اللہ عنہ دی آنکھ لگ گئی، نیندر آ گئی، اور پہلے بھی 24 گھنٹہ نہیں بھوک پیاس برداشت کیتی ہوئی ہے، تو دوبارہ آنکھ لگ گئی تو روزہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ پھر صبح دا ٹائم آ گیا، دوپہر دا ٹائم آ گیا، انصاری صحابی رضی اللہ عنہ دی حالت بڑی بے چین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کی بنا اس کو؟ بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ یہ تو شام کو کھا پی نہیں سکا، تو دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی تو روزہ دوسرا بھی شروع ہو گیا 24 گھنٹہ والا۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے روزے دے اندر تیسری تبدیلی بیان کی تھی، پہلے 3 تو ہٹا کے مہینہ لایا لیکن اختیار دیتا، پھر اس اختیار کو ختم کر کے یعنی 24 گھنٹے دا روزہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے تو بعد اس سے سورۃ البقرہ دے اندر بیان کیتا کہ رات دا ٹائم ہوئے کلو وشربو، کھاؤ پیو تسی اپنی مرضی نال، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق ہوئے اس وقت تسی سحری کھاؤ، اور ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس صبح تو لے کے مغرب تک روزے کو پورا کرو۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں نماز بھی 3 تبدیلیاں تے روزے بھی 3 تبدیلیاں، ہن نماز بھی اس بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونی تے روزے دے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہونی، کیونکہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام جنہاں کو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، اور جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے اپنی امت کو انہاں دا پابند کر گئے۔ اور امت کے اندر کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مفتی ہے عالم ہے کوئی جاہل ہے ان پڑھ ہے، کسی کو گنجائش نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دے چھوڑے ہوئے دین دے اندر کچھ کمی کرے یا کچھ زیادتی کرے، بلکہ دین اسلام وہی ہے جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ کرام چھوڑ کے گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک بیان کریں دن فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے تواڈے اتے روزے فرض فرمائے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، انج فرض فرمائے جی میں اللہ نے تساں تو پہلے لوگوں تے فرض کیتے ہیں۔ اللہ کس واسطے روزے فرض کیتے نہیں؟ روزے رکھن دا کے مقصد ہے، اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تساں روزے رکھو تے میں اللہ تانوں گناہاں تو پاکیزہ زندگی نصیب کر دیواں۔
تقوی والی زندگی۔ کیوں؟ او کس طرح؟ کیونکہ رمضان دے اندر او جڑا کھانا حلال ہے روزے دی حالت دے اندر اس تو بھی منع کر دیتا۔ جڑیاں پیون دیاں چیزاں حلال ہیں اللہ نے انہاں تو بھی منع کر دیتا۔ اپنے گھر والی بیوی محترمہ جس دی قربت شریعت نے انسان دی زندگی دے اندر انسان دے سکون واسطے انسان دی دنیا دی زندگی نو اچھے طریقے نال گزارن واسطے سبب بنائے، اللہ نے جس دے نال پیار تے محبت دی زندگی دے اندر ثواب ہی ثواب رکھیا، دل دے اندر اس حلال تو بھی منع کر دیتا۔ اللہ کیوں منع کیتی؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان کیتا کہ میں دل دے اندر اے ترے چیزاں جڑیاں حلال ہیں، کھانا بھی حلال ہے، پیونا بھی حلال ہے، اپنی بیویاں دی قربت بھی حلال ہے، اے ترے چیزاں حلال تو میں اللہ نے منع کر کے پورا مہینہ تواڈی ٹریننگ کی تھی کہ اس مہینے دے اندر ٹریننگ کرن تو بعد باقی رمضان دے اندر تواڈی اتنی عادت بن ونجے جویں رمضان وچ حلال نہیں کھادا رمضان تو برات حرام نہیں کھاونا، جویں رمضان وچ حلال دن ٹائم نہیں پیتا کیوں جو اللہ دا حکم سمجھ کے اپنے آپ نو پابند کر کے رکھا، انج رمضان تو بعد حرام بھی نہیں پیونا، جویں رمضان دے اندر حق حلال دی بیوی دی قربت دن دے ٹائم نہیں کیتی، انج رمضان تو علاوہ غیر محارم دی طرف نظر بھی نہیں کرنی، یعنی جیڑا اللہ اپنی اس دیاں مرضیاں کچھ مہینے دے اندر کچھ سال دے اندر کچھ ایام واسطے حلال چیزاں تو منع کر دے وے اور وہ اللہ باقی مہینہ دے اندر میں کو حرام تو بھی منع کر رہا۔ انسان دی ایک عادت بھی بن ویندی اور روزے دے بڑے فوائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے نکاح دے مسائل بیان کرنے میں فرمایا من کان منکم الباء فلیتزوج، جڑا بندہ تواڈے وچوں جوان ہوئے اور نکاح دے اخراجات برداشت کر سکے وہ نکاح کر لوے، تے فرمایا جڑا وہ برداشت نہ کر سکے اس نو چاہیدا کہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جڑا انسان نو گناہاں دی زندگی تو بچا کے رکھے دا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی ایک بڑی لمبی حدیث ہے، فرمایا کہ رمضان دا مہینہ بالکل قریب آویا، شعبان دی آخری تاریخاں ہوئنا، اے جس طرح ہن آخری تاریخاں تے رمضان دا مہینہ بالکل قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسا کوئی خطبہ ارشاد فرمایا رمضان تو قبل، رمضان تو اس قبل خطبے نو استقبال رمضان دا نام دیو جو بھی نہ دیو، بہرحال رمضان دے اندر اپنے آپ نو اپنے برحق خدا دے احکامات دے تابع گزارن واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ جڑا رمضان تو قبل آپ نے ارشاد فرمایا احادیث کے اندر موجود ہے، میں تانوں سناون لگا، دل دی توجہ نال سنائے اور اس ارادے نال کہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نصیحت سن کے اسا اس رمضان وچ اس تے عمل کرنا، کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں جس وقت شعبان دے آخری ایاموں میں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماون لگے یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، پکی گل ہے توانو ایک بہت بڑا عظمت والا مہینہ نصیب ہونا لے، بہت عظیم مہینہ توانو ملنا لے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دل وہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے، شہر مبارک،
اللہ نے اس پورے مہینے نو برکت والا بنا دیتا ہے. اس مہینے دے اندر اللہ دی رحمت ہی رحمت ہوندی ہے. اس مہینے دے اندر برکت ہی برکت ہوندی ہے. کیوں جے گھور فرمان دے اندر اللہ دے پاک نبی فرمائے دل جس ویلے رمضان دا مہینہ داخل ہوندا ہے اللہ دی طرفوں مومن بندے واسطے بڑے انعامات دے دروازے کھلوے دل. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا فتحت ابواب السماء. ایک حدیث پاک دے اندر فرمایا فتحت ابواب الرحمہ. اللہ آسمان دے دروازے کھول دیندا ہے. اللہ اپنی رحمت دے دروازے کھول دیندا ہے. وہ غلقت ابواب جہنم. اللہ تعالی جہنم دے دروازے نو بند کر دیندا. انسان دا ازل تو جڑا دشمن چلا رہا حضرت آدم تے حضرت حوا علیہ السلام نو جنت تو کڈھن دا جڑا سبب بنن والا شیطان ہے. ہر وقت انسان نو گناہاں تے لاون والا اللہ کریم نے بڑی آفر دے دتی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے ہیں سلسلۃ الشیاطین. انسان کو ورگلاون والا شیطان جڑا دشمن انسان دا جڑا اللہ دی باتاں نہیں کرن دیندا جڑا نمازاں دے اندر خیالات دی دنیا دے اندر مست کرنا چاہندا ہے جڑا روزیاں تو ہٹاونا چاہندا ہے جڑا نیکی دے باقی احکامات تو دور کرنا چاہندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اس مہینے دیاں برکتاں نال اللہ رحمت والے دروازے کھول دیندا ہے. اللہ جہنم دے دروازے بند کر دیندا ہے تے انسان دے دشمن شیطان نو بھی اللہ جکڑ دیندا ہے. بڑی رحمت اللہ تعالیٰ دیاں سبحان اللہ. اگو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. اس مہینے دے اندر ایک ایسی رات اللہ نے بنائی ہے جس رات نو میرے اللہ نے 1000 مہینہ تو افضل بنایا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی سورت القدر دے اندر بیان کیتا ہے یعنی قدر والی رات دے اندر اسا قرآن نو نازل کرنا شروع کیتا ہے. اے سنن والے ما ادراک ما لیلۃ القدر. او بڑی قدر تے منزلت تے رفعت تے مقام والی رات کیڑی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینہ دیا عبادتاں ایک عبادت گزار دیا ایک پاسے اول تے ایک خوش نصیب نو او قدر والی رات مل ونجے 1000 مہینہ دی عبادتاں والا پیچھے تے لیلۃ القدر نو حاصل کرن والا معیار دے اندر اگے. بس اس واسطے محنت کرنی تلاش تھا کرنا ہے. اس رات دے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے آندے. اللہ خود فرمائندا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ساری درتی دنیا دی ساری انسانیت تے اللہ کریم دی طرفوں فرشتے اترنے نصرات دے اندر سلامتی پیش کریں دل رحمتاں پیش کریں دل. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دل اس رات نو میرے اللہ نے 1000 مہینہ تو افضل بنایا تے او رات ہے کیڑی رمضان دے اندر ہے قدر والی رات ہے. اللہ نے مخصوص دن مقرر کر کے نہیں بیان کیتا جو مخصوص دن اللہ بیان چکریا. میں بھی آکھاں ایک رات دے اندر عبادت کر کے 1000 مہینہ دی عبادت حاصل کر لیسا. اللہ ویکھنا چاہنا ہے میں اپنے بندیاں نو ایک مہینے دے اندر اتنی بڑی آفر جو بیان کر دیتی ہے کیا میرے بندے اس دی تلاش دے اندر کوشش بھی کریں دل کہ نہیں کریں دے. اللہ نے مقرر اس واسطے نہیں کی تھی. اللہ توانوں تے مینوں کچھ آزمائش بھی کرنا چاہنے کیوں جو دنیا دی زندگی تا ہے بھی آزمائش. اللہ نے تا پیدا بھی اسے واسطے کیتا ہے. فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت تے حیات کو بنایا زندگی تے مرن کو بنایا
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پرکھنا چاہنا ہے، اللہ فرماندے میں جانچنا چاہنا جو تواڈے وچوں چنگے تے سونے عمل کون کریں دے۔ اللہ فرماندے نو جڑی رات ہے 1000 مہینہ تو افضل رات ہے، اور اگے اللہ دے پاک پیغمبر نے شعبان دے آخری ایام دے اندر رمضان دیاں گلاں جڑیاں سنائیاں، فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس رمضان دے روزے نو فرض بنائے، اس رمضان دی راتاں نو تراویح والی عبادت دے اندر اللہ دے قرآن رحمت والی کتاب پڑھی جا رہی ہونی ہے، اللہ نے اس نو بھی اپنے پیغمبر دی امت واسطے بنایا، اللہ نے رمضان دے روزے نو بھی بنایا، جویں اللہ دے پاک پیغمبر نے اس تو علاوہ ایک اور فرمان دے اندر بیان کیتا، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان دا روزہ رکھیا تے روزہ رکھن دا مقصد ہے ایمان دی حالت دے اندر روزہ رکھیا، تے ایمان دی حالت دے اندر روزہ رکھیا کیوں ہے؟ واحتسابا، اپنے اللہ تو ثواب دی امید رکھ دیا ہویا، اللہ دا حکم سمجھے دیا ہویا، اگر اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان دل نال سنو ایمان تازہ ونجے، اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دل، اللہ فرمان دے جس میرے بندے نے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی امید رکھے دیا ہویا رمضان دا روزہ رکھیا، میں اللہ پہلے گناہ معاف کر دے ساں۔ اور اگے اللہ دے پاک پیغمبر نے غور حدیث پاک وچ فرمان آ گیا، فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رات نو قیام کر کے تراویح والی عبادت پڑھی ہے، تراویح دے اندر اللہ دی رحمت والا قرآن پڑھیا، اے او قرآن ہے جس دے بارے اللہ فرماندے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے جڑا اتنا برکت والا مہینہ ہے، یہ برکتاں ہی تا ملیاں جو اس دے اندر میں اللہ نے قرآن اتارا، اے رمضان نو برکتاں بھی قرآن دی نسبت تو ملیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے من قام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی امید رکھدے ہویا جیڑا بندہ رات نو قیام کر کے رات دے قیام دے اندر قرآن نو سن کے تراویح والی عبادت کر کے اللہ دی رضا حاصل کریں دا، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا، اللہ فرماندے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اے میرے پیغمبر اس میرے بندے نو خوشخبری سنا دے، تو میری رضا واسطے قیام کیتا ہے، تو میری رضا واسطے اپنی نینداں قربان کیتیاں، تو میری رضا واسطے دن اپنی بھوکا تے پیاسا برداشت کیتیاں، ہن انعام سن لے، جو کمیاں بیشیاں ہو گئیاں میں اللہ معاف کر دیتیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے جس بندے نے اس رمضان دے اندر فرض پڑھیا، اللہ تعالیٰ نے دن دے اندر 5 فرض بنائے، صبح ظہر عصر مغرب عشاء، اللہ تعالیٰ مینوں سارے نوں سونی توفیق نصیب فرمائے، فرمایا رمضان دا مہینہ ہوئے بندہ ایک فرض ادا کرے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ومن ادا، او جس بندے نے ایک فرض ادا کیتا ادا 70 فریضۃ فی ما سواہو، ایک فرض دے بدلے میرا اللہ 70 فرض دا ثواب دے سی۔ تے انجے جماعت نال نماز پڑھو تو کتنا ثواب ہے جی؟ 5 نمازاں ایک حدیث ہے تے 27 نمازاں دوسری حدیث ہے، تے وقت ایک فرض نہ ثواب رمضان ہے جو 70 گنا اور ود ونجے تو 70 نو 27 نہ ضرب دیو تو کتھائی ڈگری پہنچ دی، سبحان اللہ۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا جڑا بندہ اس رمضان دے اندر کوئی نفلی عبادت کرے، اے جڑے نفل پڑھ رہے ہونے نفلی عبادت کرے، اونج تا نفلی عبادت دا ثواب ہی نفل دا مل دے، لیکن رمضان دی عظیم مبارک برکتاں دے نال نفلی عبادت جڑا کرے میرا اللہ فرض جتنا ثواب عطا کر دیندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پہلے ارشاد کیوں فرمایا
تاکہ میری امت دے دل دے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئے کہ میں اس رمضان دی قدر کرے سا. اللہ توانو میں بھی قدر دی توفیق نصیب فرمائے. اگو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ اے صبر دا مہینے بھوک کھاوے صبر کر پیاس لگے صبر کر تھکاوٹ محسوس ہوئے صبر کر رات نو نیندی حالت آ ونجے لیکن تراوی پڑھنی ہے اللہ واسطے کھڑا ہو جا صبر کر. فرمایا صبر تو کی تیا تے اس صبر دا بدلہ کیوں سی وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اے میرے امتیو رمضان جو صبر کریں دے آئے اس دا بدلہ میرا اللہ تو جنت عطا فرمے سی. تھوڑا جا صبر کر کے انسان دکے اوکی سوکی گزری ویسی نا لیکن جنت جئی کوئی نعمت نہیں. اس طریقے نال اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا شہر المواسات غمخاری دا مہینہ ہمدردی دا مہینہ ہے. اگر کوئی لڑائیاں اللہ کو لئی معافی منگ لو اللہ دے بندیاں نو بھی راضی کر لو. اگر کسی نال کوئی دل وچ کجیاں انہاں نو دور کر کے محبت والے بن جاؤ پیار تے محبت بانٹن والے بن جاؤ. اگر اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے یزاد فیہ رزق المومن اس مہینے دے اندر میرا اللہ مومن دا رزق بڑھا دیندے. اساں آپ اس دا تجربہ کریں دیا جڑا بندہ مہینیاں فروٹ نو چکھ بھی نہیں سکدا اللہ شام نو اس دے دسترخوان تے رنگو رنگ دے اللہ تعالی فروٹ سجا دیندا. یہ اللہ دی خاصی رحمت ہے. اور اللہ دے پاک پیغمبر نے کو بیان کیتا جی میں روزہ عظیم ہے انج روزے دار عظیم ہے انج روزے دار نو روزہ افطار کراون والا بھی عظیم ہے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے اگر کسی بندے نے دوسرے بندے نو روزہ افطار کروایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار. میرا اللہ اس دے گناہاں نو بھی معاف کر دیندا تے میرا اللہ اس نو جہنم دی اگ تو بھی چھٹکارا دے دیندا. روزہ افطار کراون دا ثواب سبحان اللہ. صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تسا ارشاد فرمایا تے بعض اوقات اسانے اندر طاقت نہیں ہوندی اے ہون دی فراوانی تے ہی نہیں اساں کول تے بڑیاں فراوانیاں لیکن اللہ معاف فرمائے پھر بھی آکھنا کوئی شے نہیں. صحابہ کرام تو بڑے دکھ تے مصیبتاں تے پریشانیاں برداشت کیتیاں یا رسول اللہ دل تک کریندا کہ دوسرے نو اسی بھی افطار کرائیاں لیکن بعض اوقات کوئی شے ہوندی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے نے من فطر صائما علی مذقۃ لبن او شربت من ماء اگر پانی پلا دیتا یا دودھ پلا دیتا اس نال افطار کرایا تو میرا اللہ اس نو بھی انجار ثواب نصیب فرمائے. روزہ افطار کرانا بہت بڑے ثواب دا ذریعہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ مثل اجرہ من غیر ان ينقص من اجری شیء. اے نہیں کہ بھائی میں کسی بندے کو افطار کراواں تو ثواب تو مل سی لیکن افطار کرنے والے دے روزے دی ثواب وچ کمی آوے سی. فرمایا اس دے ثواب وچ کمی کون آسی اس کو ثواب بھی پورا مل سی. اگے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تا صرف روزے دار کو روزہ افطار کراون دا ثواب من اشبع صائما سقاہ اللہ من عوزی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. تے فرمایا کوئی بندہ روزے دار نو روزہ افطار بھی کراوے وقت افطار کرا کے جتنی اس دی صلاح ہوئے اس نو خوراک تے کھانا بھی کھوا چھوڑے اس دے پیٹ نو بھی بھر چھوڑے. اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں جس بندے نے کسی روزے دار نو روزہ کرا کے پیٹ بھر کے کھلا دیتا میرا اللہ قیامت والے دن جڑا مینوں حوض نصیب کرنا ہے او حوض کوثر اس حوض کوثر تو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں میں اپنے ہتھاں نال اس اپنے امتی نو جام پلایا جس روزے دار نو روزہ افطار کروایا جس روزے دار نو رج کے کھوایا اپنے ہتھاں نال میں جام پلایا تے اتنا قیمتی جام ہو سی فرمایا جنت وچ پہنچن تک اس نو پیاس محسوس کو نہ ہو سی. سبحان اللہ. اللہ سارے نو اپنے محبوب دے ہتھوں جام حوض دا پلا دے.
ہاں سبحان اللہ ان یہ تسی کرنے بھئی آمین اسن یہ دعا قبول ہو ونجن لیکن تھوڑی حرکت بھی کرنی پوسی تا اللہ تعالیٰ پھر کچھ ثواب دے اندر برکت ہی پا دیندا تے اللہ دی طرفوں رحمتاں آندیاں اللہ دے پاک پیغمبر نے اگے فرمایا اے جڑا مہینہ ہے اولہ رحمت اوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار ادا پہلا دھاکا میرے اللہ نے رحمت نال بھر دیتا ہے دوسرا دھاکا میرے اللہ نے اولہ رحمت اوسطہ مغفرت بخشش نال بھر دیتا ہے تیسرا اشرا میرے اللہ نے اس مہینے دا جہنم تو آزادی دیون نال بھر دیتا سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ الفاظ فرما کے آخری قیمتی بڑے سارے الفاظ قیمتی لیکن آخری الفاظ بھی بڑے قابل غور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار اگر کوئی توڑا میرا ماتحد ہے توڑی میری دکان تے کام کرنا لے توڑی میری زیر نگرانی کام کرنا لے رمضان دے مہینے دے اندر اس نال او ہاتھ نہیں رکھنا جڑا پہلے رکھا ہویا اس کو لکنج کم نہیں گرنا جب 11 مہینے گدا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دیں من خفف عن مملوکہ جڑا اپنے ماتحت نال نرمی دا معاملہ کرے سی اس دے نال وسعت دا معاملہ کرے سی کام دا بھی خیال کرے سی اس دے روزے دا بھی خیال کرے سی میرا اللہ اس دے گناہ نو بھی معاف کر دے سی تے جہنم تو بھی چھٹکارا دے سی آج اسی آگنے ہاں بھائی اسی تو ایسی تلے ستے ہوا تے مزدور جڑی کوئی اور مخلوق ہے اسنا کام نہ رکے دکانداری نہ رکے تجارت نہ رکے اسنے دنیا نے نظام نہ رکے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جی میں اپنے واسطے اپنے اللہ دی رضا چاہنے ہو ان اپنے مملوکاں واسطے بھی اللہ دی رضا دی طلب رکھی کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرما کے اپنی امت نو تعلیم دیتی کہ اس عظیم اور مبارک مہینے تو قبل اپنی تیاری کرو اپنی عبادت واسطے اپنے جسم نو خالی کر دیو اپنے کام کاروبار نو گھٹ کر دیو اور اللہ دی رضا اللہ تعالیٰ دی برکت اللہ دی رحمت حاصل کرن واسطے اس مہینے دے اندر اپنے وجود نو اپنی زندگی نو قربان کر دیو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان دی قدر دی ہر انسان نو توفیق نصیب فرمائے